یرموک کے میدان میں سامنے بازنطینی رومی فوج جس میں نصف سے زیادہ لخمی اور خسانی تھے، قریباً 2 لاکھ فوج پر مشتمل تھی۔ اس کے بالکل سامنے 40,000 کی فوج کے کمانڈار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فوج کو تربیت دے رہے تھے۔ اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے، وہ دیکھو رومی کتنے زیادہ ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عقابی نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، نہیں بلکہ رومی کتنے کم ہیں اور ہم کتنے زیادہ ہیں۔ شاید تم لوگ کثرت تعداد کو فتح و نصرت سمجھتے ہو اور قلیل تعداد کو شکست۔ ایسا بالکل نہیں۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر دستے کے 36 حصے بنائے، اس وجہ سے کہ اس بڑے لشکر کے ساتھ میدان میں ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ حصوں پر مشتمل فوج کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ قلب یعنی مرکزی حصے پر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا، جبکہ میمنہ یعنی رائٹ ونگ کے دستے پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور شرحبیل حسنہ کو تعینات کیا۔ میسرہ یعنی لیفٹ ونگ پر یزید بن ابو سفیان کو مقرر کیا اور دوسرے حصے پر قعقاع بن عمرو کو مقرر کیا۔ اب عرب و بازنطینی لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آگے تھے۔ انہوں نے اکرمہ بن ابی جہل اور قعقاع بن عمرو کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا اشارہ فرمایا۔ اکرمہ اور قعقاع دوڑتے ہوئے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں انہی اصحاب پر تھیں کہ ایک قاصد مہمہ بن زنیم مدینے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور انہیں خط دے کر روانہ ہوئے۔ اس خط کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس خط میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کا اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو سالار بنانے کا لکھا تھا۔ سب سے بڑھ کر دکھ کی خبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی تھی، جسے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مخفی رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خط خاموشی سے اپنے کمر بند میں لگا کر آگے بڑھے۔ ایک بازنطینی یا پھر غسانی سپہ سالار جرجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا۔ بہت دیر تک وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا رہا، پھر کہا، کیا تم ہو خالد؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں میں ہی خالد ہوں۔ جرجا نے کہا، مجھے ایک بات سچ بتاؤ، کیوں شریف اور اعلیٰ نسل کے لوگ جھوٹ اور دھوکہ دہی سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا واقعی تمہارے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ کوئی تلوار نازل کی تھی جسے انہوں نے تمہیں عطا کی، جبکہ تم کسی بھی قوم پر جب اس تلوار سے حملہ آور ہوتے ہو تو اسے شکست سے دوچار کرتے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پوچھا، پھر تمہارا نام کیوں سیف اللہ رکھا گیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی، لیکن پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے ان کی پیروی شروع کر دی۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد تم وہ تلوار ہو جسے اللہ نے مشرکوں کے لیے بے نیام کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے فتح و نصرت کی دعا کی۔ جرجا نے کہا، آپ مجھے کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ ادا کرو یا جنگ کرو۔ پھر اس نے پوچھا، اگر کوئی اسلام قبول کرے اور تمہارے مذہب میں داخل ہو تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، اس کا مرتبہ ہمارے برابر ہوگا۔ جرجا نے پھر پوچھا، کیا اسے بھی تمہاری طرح اجر و ثواب ملے گا؟ انہوں نے فرمایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے معجزات کا مشاہدہ کیا، جبکہ جنہوں نے انہیں بنا دیکھے ان پر ایمان خلوص نیت سے لے آئے تو اس کا اجر زیادہ ہی ہوگا۔ جرجا نے جب بات سنی تو ڈھال پلٹ دی اور چلتے چلتے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مسلمان ہوا۔ اس کے بعد کسی نے اسے پانی دیا جسے اس نے خود پر انڈھیل لیا، کیونکہ جو شخص عیسائیت قبول کرتا اسے مقدس پانی میں غوطہ لگانا پڑتا۔ اس نے پانی اپنے اوپر انڈھیلا اور نماز کے متعلق دریافت کیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی۔ جرجا بھی انہیں دیکھ کر اسی طرح نماز پڑھتے گئے۔ جنگ یرموک میں بازنطینیوں کے اس عظیم لشکر کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ کچھ دریائے یرموک میں گر کر ہلاک ہوئے، کچھ قیدی بنا دیے گئے۔ اس جنگ میں 3000 مجاہدین شہید ہو گئے، جس میں اکرمہ بن ابی جہل اور اس کا بیٹا عمرو بن اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے، جسے رومیوں نے گھیر لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا
رومیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں میں اکرمہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا، پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس کے بعد دونوں باپ بیٹے پر رومی ٹوٹ پڑے، دونوں اس بے جگری سے لڑے کہ رومیوں کے ایک فوج کا مکمل صفایا کر دیا اور خود اس قدر شدید زخمی ہوئے کہ زمین پر گر پڑے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس پہنچے، اپنے ایک زانو اکرمہ کا سر رکھا اور دوسرے پر اس کے بیٹے عمرو بن اکرمہ کا، جو بالکل نوجوانی میں قدم رکھ چکا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھ کر رونے لگے۔ اکرمہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست تھے۔